اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نویں جماعت کے عزیز طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز طالبات، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے مولانا الطاف حسین حالی کی جو نظم ہے آپ کے نصاب میں مولانا الطاف حسین حالی کی تعلیم سے بے توجہی کا نتیجہ جو نظم ہے اس کی ہم نے ہر ایک بند کی تشریح کی۔ اس نظم سے آگے کچھ سوالات دیے گئے ہیں، تو یہاں پہ ذہن نشین کرایا گیا ہے استاد کے لیے کہ ان سوالات کے جو جوابات ہے وہ بچوں کو اچھے سے سمجھائے۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ آج ہم تبصرہ کریں گے جو تعلیم کی قدر و قیمت ہے، اور حکومت اور قوموں پر زوال کیسے آیا، اور اگر کسی نے تعلیم حاصل کی تو اس کی جو عزت کا معیار ہے وہ کہاں تک بلند ہے۔ تو انہی کے بارے میں ہمارا جو آج کا موضوع ہے ہم اسی پر آج بحث کریں گے۔ جہاں تک تعلق ہے اس نظم کا، تو اس میں وضع کیا ہے مولانا الطاف حسین حالی صاحب نے۔ حالانکہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا ہے، یہ جو نظم ہے آپ کے نصاب میں تعلیم سے بے توجہی کا نتیجہ، تو اس نظم میں جو ہے خاص کر مولانا الطاف حسین حالی نے ہندوستانی قوم کی جو تعلیم سے دوری ہے اس کو موضوع بنایا گیا ہے، اور تعلیم کے نہ ہونے کی وجہ سے جو نقصانات ہوتے ہیں ان پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ اس نظم میں مولانا الطاف حسین حالی نے سادہ اور سلی زبان کا استعمال کیا ہے۔ اس نے فرمایا ہے کہ کسی بھی فرد، جماعت، قوم اور ملک کی ترقی کے لیے تعلیم جو ہے وہ بہت ہی ضروری ہے۔ دنیا کے وہی لوگ اور قومیں خوشحال اور ترقی پذیر ہیں جہاں کے شہروں میں ہر طرح کی تعلیم اور اعلیٰ اور علم و ہنر جو ہے وہ موجود ہے۔ تو یہ جو تعلیم ہے اس کی قدر و قیمت تو ہم سب کو پتہ ہی ہے کہ تعلیم جو ہے، تعلیم سے انسان جو ہے ترقی کی راہ پر گامزن ہوتا ہے، اس سے انسان کی زندگی جو ہے وہ سنور جاتی ہے۔ جب ایک انسان کے پاس تعلیم ہو تو وہ کسی کا محتاج نہیں رہتا، وہ اچھے اور برے میں تمیز کر سکتا ہے۔ غرض کسی بھی فرد، جماعت، قوم اور ملک کی جو ترقی ہے وہ تعلیم پر ہی منحصر ہے، اور وہی قومیں، وہی ممالک جو ہے وہ ترقی پذیر ہے، وہ خوشحال زندگی گزار رہے ہیں جہاں کے شہریوں نے ہر طرح کی تعلیم جو ہے وہ حاصل کی ہے۔ اس لیے اگر کوئی قوم یا حکومت تعلیم کی طرف توجہ نہ دے گی تو نتیجہ جو ہے وہ اس کے برعکس ہوگا۔ اس لیے تعلیم کی طرف بے توجہی برتنے سے قوموں اور حکومتوں پر زوال آتا ہے۔ جو لوگ تعلیم کی طرف توجہ نہیں دیتے وہ ہنر و ادب سے محروم رہتے ہیں، ان پر ذلت اور مفلسی طاری ہوتی ہے، ان کی عزت جو ہے وہ گھٹ جاتی ہے۔ کسی بھی فرد، جماعت، قوم اور ملک کی ترقی کے لیے تعلیم جو ہے وہ نہایت ہی ضروری ہے۔ اس لیے تعلیم یافتہ ہونا شرافت اور عزت کا معیار ہے۔ ناخواندگی کے سبب کاریگروں کے جو کام ہے وہ نہیں چلتے ہیں۔ ایسے ہی مولانا الطاف حسین حالی صاحب نے اس نظم میں وضع کیا ہے کہ جیسے کہ پیشہ وروں کے جو کام ہیں ان میں برکت نہیں رہی، اور جو سوداگر ہے وہ بھی مطمئن نہیں ہے۔ غربت اور افلاس سے گھر تباہ ہو گئے، جو لوگ گھروں میں بیٹھ کر آرام سے کماتے تھے وہ بھی بیکار ہو گئے۔ تعلیم حاصل کرنے سے قومیں جو ہیں وہ ترقی پاتی ہیں، اور جہاں تعلیم کی قدر قیمت نہیں ہوتی وہاں فن اور ہنر جو ہے وہ گھٹ جاتے ہیں، ان میں کمی اور خرابی پیدا ہو جاتی ہے، فنکار اور ہنرمند کم ہو جاتے ہیں۔
ادیب ادب کی خدمت نہیں کر پاتے، علاج کرنے والے صحیح ڈھنگ سے علاج نہیں کر پاتے، اور اسی طرح ان کے دواخانے جو ہے وہ بھی کم ہوتے ہیں۔ اس عالم میں سارے فلسفی منتظم اور ناشر سماج میں اپنا کردار نبھانے میں ناکام ہو جاتے ہیں، بس سب پستی کے عالم میں بے حال ہوتے ہیں۔ تعلیم کی طرف توجہ نہ دینے کے سبب کوئی بھی سماج یا افراد محتاج رہتے ہیں، وہ ہر شے کے لیے دوسروں کے محتاج ہوتے ہیں۔ کسی بھی فرد، جماعت، قوم اور ملک کی ترقی کے لیے تعلیم جو ہے وہ بہت ہی ضروری ہے۔ تعلیم کے ہنر سے جو ممالک جن لوگوں نے جن ممالکوں نے تعلیم حاصل کی ہیں وہ دنیا میں خوشحال پذیر ممالک ہیں، وہ دنیا میں ترقی پذیر ممالک ہیں، اور اگر آج وہ اس دنیا میں انہوں نے بہت ہی ڈیولپمنٹ حاصل کی ہے، انہوں نے بہت ترقی حاصل کی ہیں، تو وہ تعلیم کی وجہ سے ہی ہے، کیونکہ تعلیم کا جو یہ نور ہے، یہ جو علم ہے، یہ ایک ایسا نور ہے جسے جو جہالت ہے یا گمراہی جو ہوتی ہیں، گمراہی کی تاریکیاں وہ دور ہو جاتی ہیں۔ اس سے تعلیم سے ہی انسان نیکی اور بدی، حق اور باطل میں فرق کر سکتا ہے۔ تعلیم ایک ایسا خزانہ ہے جس کو چور بھی نہیں چرا سکتا، بلکہ علم کو جتنا خرچ کرو اتنا ہی بڑھتا جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں یعنی کہ یہ جو تعلیم ہے یہ تو ایک لازوال نعمت ہے، یہ دنیا میں ایک بہت بڑی نعمت ہے، جسے اس عالمی فانی میں سجایا طور پر بھی ایک رہنے والی چیز کہا جا سکتا ہے۔ یعنی کہ یہ تو وہی تعلیم سے ہی ہم اپنے خالق حقیقی کو پہچان سکتے ہیں، اس سے ہی ہم اپنی زندگی کا جو مقصد ہے اس کو سمجھ سکتے ہیں، ان سے ہی اپنی زندگی کے حقوق اور فرائض جو ہیں ان سے آگاہ ہو سکتے ہیں۔ تعلیم کے نور سے ہی ہم ان چیزوں میں فرق کر سکتے ہیں اور ان چیزوں کو اچھے سے نبھا سکتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ علم کے ذریعے سے ہم ایک دوسرے کو فائدہ پہنچائے، کیونکہ اس سے ہمارا جو علم ہے وہ اور زیادہ وسیع ہو جاتا ہے، اس میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ علم کے معنی ہیں جاننا یا کسی چیز کی حقیقت کا دریافت کرنا۔ علم حاصل کرنے سے ہی ہم